شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ہم پچھلی دفعہ اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ ایک کمنٹ کر رہے ہیں، وہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ یہ جو سرگزشت ہے حضرت یوسف کی، یہ جو قصہ ہے جس کو احسن القصص قرار دیا تھا شروع میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، جو ہم اے پیغمبر آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ جو یوسف کے بھائی ہیں انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے اس موقع پر۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی کہ ہم چونکہ یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا ہے، ہم نے وحی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سرگزشت آپ تک پہنچی ہے، وگرنہ آپ اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھے۔ جس طرح یہ واقعہ بیان ہوا ہے سورہ میں، اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھیں، اگر بائبل کی طرف بھی جائیں تو بعض واقعات اس قصے کے اس طرح نہیں بیان ہوئے، وہاں بعض چیزیں تو وہاں موجود ہی نہیں ہیں، اور بعض اضافے بھی ہیں، اور بعض باتیں مختلف بھی ہیں۔ چنانچہ اس طرح جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ نبی علیہ السلام کو یہ وحی کے ذریعے، تو وہاں سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بھی نبوت کی دلیل ہے۔ پیغمبروں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ ایسی چیز دی جاتی ہے جو عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتی، تو وہی تو معجزہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے غیب کی خبر ملنا، اطلاع ملنا، ماضی کے جو قصے ہیں ان کے بارے میں بتایا جانا پیغمبروں کو، یہ بھی معجزہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ اس سے عاجز ہوتے ہیں، وہ یہ پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے قصے میں سے اسی بات ہی کو کیوں نمایاں کیا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ حضرت یوسف کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، وہ سازش کر رہے تھے کہ یوسف سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس بات کو نمایاں کرنے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ سنایا ہے کیوں جا رہا ہے، کیونکہ حالات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے حضرت یوسف اور بھائیوں کے حالات اس وقت جو معاملات درپیش تھے۔ وہاں حضرت یوسف کے بھائی نجات پانا چاہ رہے ہیں حضرت یوسف سے، کیونکہ حضرت یوسف کے معاملے میں ان کے دل میں حسد پیدا ہو چکا ہے، ان کو جو وہاں فضیلت حاصل ہے۔ کچھ ایسا ہی حسد کا معاملہ قریش کے ہاں بھی ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کی جو فضیلت ہے یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حاصل ہو گئی ہے، تو یہ چیز ان کے دل کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ تو اب یہ اس جو فضیلت ہے نبی علیہ السلام کو ملی، اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے، تو اسی حسد میں آ کر اب یہ لوگ بھی فیصلہ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ چنانچہ وہاں ان کی مجلس میں یہ فیصلہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ وہی فیصلہ ہے جو یوسف کے بھائیوں نے کیا کہ اس نبی علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ یہ جو ہم جس حسد کا شکار ہیں، جو مرض ہمارے دل میں بیٹھ گئے، وہ اس کو کوئی شفا مل سکتی ہے۔ تو یہ مواصلت ہے، چنانچہ اسی وجہ سے اس کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے، کیونکہ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں، غیب کی خبریں اللہ کے پیغمبر بیان فرما رہے ہیں، تو یہ عام انسان ایسے نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے پاسبل ہے، ممکن ہے۔ لیکن یہ ایمان لانے کی بجائے یہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا وما اکثر الناس، اس سرگزشت کے باوجود یہ کہ اللہ کی طرف سے جو وحی کی جا رہی ہے، اکثر لوگ ولو حرستہ، اگرچہ آپ کتنی بھی تمنا کریں چاہیں، بے مؤمنین، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کہ اکثر نے اب انکار ہی کیے بیٹھے ہیں، تو انکار پر ہی قائم رہیں گے، وہ جو قریش کی لیڈرشپ ہے۔ وما تسألہم علیہ من اجر، آپ ان سے اس خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگ رہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے، کہ آپ کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ آپ ان کو یہ یاد دہانی کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے نبی علیہ السلام کی،
آپ وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یوں نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں بتانے کا ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہی نہیں ہے کہ یہی نشانی انہوں نے جھٹلا دی ہے کہ ایک آدمی جس کو کوئی دلچسپی کبھی نہیں رہی اس طرح کے واقعات سے، قصوں سے، کبھی ماضی میں کوئی اس طرح کی کہانی قصہ نہیں سنایا انہوں نے، تو آج یہ یکا یک ایسا واقعہ سنا رہے ہیں کہ جو بالکل سچائی پر مشتمل ہے، تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی نشانی ہے۔ اگر اس نشانی کو نظر انداز کر رہے ہیں تو کتنی ہی اور نشانیاں بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، وہ جن پر سے گزرتے ہیں، جو ان کے سامنے آتی ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن وہ اعراض ہی کرتے ہیں۔ نشانی جو ان کے سامنے آتی ہے، جو خدا تعالیٰ کی طرف، توحید کی طرف لے جانے والی، وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں سے اکثر اللہ کو نہیں مانتے، الا وہم مشرکون، اس طرح کہ وہ ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ یہ قریش کا سب سے بڑا جرم ہی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو مانا، اللہ کو مانا، لیکن ساتھ شریک بھی مانے۔ حالانکہ کائنات میں توحید کی نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں لیکن وہ اعراض کرتے ہیں۔ افامنوا، کیا یہ مطمئن ہو گئے ہیں، ان تأتیہم غاشیہ من عذاب اللہ، کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آن پڑے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا ان پر قیامت ہی آ جائے اچانک، وہم لا یشعرون، اور یہ اس سے بے خبر ہوں۔ یہ پیغمبروں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ جب رسول آتے ہیں اس دنیا میں تو لازماً اگر وہ قوم نہیں مانتی تو ان پر عذاب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا یہ منتظر ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کی عذاب آ جائے، یا قیامت جو ہے ان پر ٹوٹ پڑے، قیامت آ جائے اور ان کو خبر ہی نہ ہو۔ تو ان کو تو چاہیے کہ یہ متنبع ہوں، اس عذاب سے ڈریں اور آگے بڑھ کر پیغمبر پر ایمان لائیں۔ کل ھذہ سبیلی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ پیچھے بھی حضرت یوسف نے جو اپنی دعوت دی ہے قید خانے میں، جو قید خانے کے ساتھیوں کے سامنے جو اپنا ہی دعوت رکھی، اس میں بھی اصل دعوت یہی ہے، توحید، کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہی معبود ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس تمام پیغمبروں کی یہ مشترک دعوت ہے، تو اسی کی طرف نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ وہاں بھی حضرت یوسف نے بیان فرمایا تھا کہ ابھی میں نے یہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے تم لوگوں کی ملت اختیار نہیں کی جو مشرکین کی ملت ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی جو ملت ہے، دین ہے، اسی کو اختیار کرنا ہے جو کہ توحید پر مبنی ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے کہ یہ پوری بصیرت کے ساتھ پیغمبر کی یہ دعوت، جو پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ انا و من اتبعنی، کہ میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جس کی نسبت یہ لوگ مشرکین کرتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی یہ کہ اللہ کی اولاد ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلانے کے لیے دوسروں کو کوئی خدائی سونپ دی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے اور میں ان مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، تو ان کو اب یہ بھی ہے قریش کو کہ بھئی یہ کیا عام آدمی ہمارے جیسا، اس کو ایک پیغمبر بنا دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے پیغمبر بنانا ہے تو وہ فرشتے کو بھیج دیتے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہیں وہ سب آدمی ہی تھے، فرشتوں کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا، اور آدمیوں کے رسول بنایا جاتا ہے، اور ہم وحی کیا کرتے تھے ان آدمیوں کی طرف۔ بستیوں میں رہنے والے لوگ ہی ہیں جن میں سے ہم کسی کو برگزیدہ کر کے اور رسول بنا دیتے تھے اور پھر وحی کرتے تھے۔ یعنی عام انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وحی کی روشنی ان کو دیتے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو پھر ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا، ان کی دعوت کو نہیں مانے، تو ان کا پھر کیا انجام ہوا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا،
تو آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے۔ اب دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے آگے سرنڈر کریں، خدا خوفی اختیار کریں، اور جو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے پیغمبر کی، اس دعوت پر ایمان لائیں۔ افلا تعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے کہ اب مزید لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسے حضرت نوح کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے بھی دعا مانگی، یعنی کہ بد دعا کی قوم کے خلاف، کہ بھئی لگتا ہے کہ ان کی اگلی نسلیں بھی جو ہے نا وہ بھی اب کفار ہی پیدا ہوں گی۔ تو اس طرح سے مایوسی کی یہ کیفیت ہے، مایوسی اس پہلو سے کہ وہ لگتا ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب رسول اس بات سے مایوس ہو گئے، گویا کہ وَظَنُّوا، اور لوگوں نے بھی یہ خیال کیا انہم قد کذبوا، کہ ان سے یہ جو کہا گیا تھا جی عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو سب جھوٹ ہے، عذاب تو کوئی آ نہیں رہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ پہنچی، رسولوں کی مدد کی جاتی ہے، جیسے پیچھے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر موقع پر مدد کی جا رہی ہے۔ فنجیہ من نشاء، تو ان کو بچا لیا گیا جن کو ہم بچانا چاہتے تھے۔ ولا یرد بأسنا، اور ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ تو جو ان میں سے مجرم تھے، جو پیغمبر کی دعوت کے انکاری تھے، ان پر ہمارا عذاب آ گیا، وہ کوئی بھی روک نہیں سکا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو تاریخ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں مختلف قوموں کے واقعات، اس کے پیش نظر یہی ہوتا ہے تاکہ سننے والوں کو عبرت حاصل ہو، تاکہ معلوم ہو کہ پچھلوں نے جو غلطیاں کی ہیں اور اس کے جو نتائج نکلے ہیں، اب جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، وگرنہ وہ جو ان کو عذاب ان پر آیا ہے تو یہ لوگ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ما کانا حدیثاً یفترا، یہ جو قرآن ہے کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ شروع میں بیان ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ ولیکن، بلکہ تصدیق الذی بین یدی، یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو پچھلی آسمانی کتابیں موجود ہیں وہاں یہ پیشین گوئیاں ہیں اس قرآن کے بارے میں، اس پیغمبر کے بارے میں خبر دی گئی ہے، چنانچہ پچھلی کتابوں میں اس قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب یہ قرآن آ گیا ہے، یہ پیغمبر آ گئے ہیں، تو انہی کتابوں کی یہ تصدیق ہو رہی ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، دین میں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کو واضح طور پر بیان کر دیا قرآن مجید میں، تو دینی معاملات کی تفصیل کر دی گئی ہے اس میں۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، یعنی اس دنیا میں یہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو خواہ خواہ کوئی اس کی پیچھے کوئی پس منظر بھی نہیں ہے اور لوگوں نے خود ہی گھڑ لیا ہو، نبی علیہ السلام نے یا کسی اور نے ساتھ مل کے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے کلام بھیجا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو سورہ ہے یہ مکمل ہوتی ہے، واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اصل دعوت ہے پیغمبروں کی اس کی یاد دہانی کرا دی ہے، وہ توحید ہے، اور تقاضا یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس واقعے کا سنایا جانا یہ بھی اسی چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ خدا کی طرف سے ان کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ اور اس دور میں جو سامنے حالات تھے، ان حالات میں اس واقعے میں کیا کیا رہنمائی کے پہلو تھے، وہ پیچھے واقعے سے ہمیں ہر منظر میں کوئی نہ کوئی رہنمائی موجود تھی، وہ ہمیں معلوم ہوا۔ بحیثیت مجموعی جو وہاں حالات درپیش ہیں، جو قریش پلاننگ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے خلاف، یہ سب سے بڑا معاملہ تھا جس کے لیے یہ جو سورہ ہے یہ رہنمائی بنتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے تو اپنی طرف سے نبی علیہ السلام کو مارنے کا پلان کیا، یہ چال چلی، لیکن ایک وقت آیا کہ جس طرح حضرت یوسف کو اقتدار ملا، بالکل ایسے ہی نبی علیہ السلام کو مکہ کا اقتدار ملا، عرب کا اقتدار ملا۔ چنانچہ وہ دن آیا کہ جب یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ آج ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، میری طرف سے معافی ہے،
تو یہ اعلان نبی علیہ السلام نے بھی کیا جب مکہ فتح ہوا ہے. وہاں آپ نے پوچھا کہ آج تم لوگوں کو مجھ سے کیا توقع ہے، تو انہوں نے ظاہر اچھی توقع ہی بتائی. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں آج تم لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی میری طرف سے آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میری طرف سے عام معافی ہے. چنانچہ یہ جب سورہ نازل ہوئی ہے، جس موقع پر یہ قصہ سنایا گیا، اس وقت تک دور تک کوئی امکان نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک دن اقتدار حاصل ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ حضرت یوسف کنویں میں موجود ہیں اور وہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک دن بادشاہ بن جائیں گے، بالکل ایسا ہی ہوا، نبی علیہ السلام کو اقتدار ملا. تو آپ نے حضرت یوسف کے اسوہ کے عین مطابق آپ نے وہی بات اپنے بھائیوں کے سامنے رکھی جو حضرت یوسف نے رکھی تھی. گویا کہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اور اخلاق، اس میں گہری مماثلت ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو ہم اس کی طرف توجہ دے سکے ہیں، جو اس صورت سے نمایاں ہوتی ہیں. باقی اس قصے کے ہر پہلو پر جو بھی غور کیا جائے گا، اس میں رہنمائی کے کئی پہلو سامنے آئیں گے. گویا کہ یہ جو بہترین قصہ ہے، اس کے بہترین ہونے کے بے شمار پہلو ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.